quality improvement in just in time. Basically, quality is very important just in time کے اندر, کیونکہ ڈیفیکٹ فری پروڈکٹ پروڈیوس کرنے کی بات ہو رہی ہے, انوینٹری ایلیمنیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے لیے کوالٹی بیکمز ویری امپورٹنٹ. تو کوالٹی جو ہے وہ اوور آل انٹیگریٹ کی جاتی ہے سارے پروسیسز کے اندر. یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ پر ہے, دوسری جگہ پر کوالٹی کا پروسیس کے اندر ہم نے نہیں ڈالی ہوئی. کوالٹی پروسیس تھرو آؤٹ سسٹم کے اندر ملیں گے. ایون جو آفیسز کے اندر کام ہو رہا ہے, ادھر جو پروسیسز ہیں ادھر بھی کوالٹی کو ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں. تو دیٹ از بیسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. کوالٹی امپروو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کائزن فلاسفی, دیٹ از فوکس آن کنٹینیوس امپروومنٹ. کنٹینیوسلی یہ اسٹرگل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جو کوالٹی ہے سسٹم کی وہ امپروو ہوتی رہے. اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک بار امپروو کر لی, جو بھی جتنی بھی اچھی ہو گئی ہے ادھر آ کر رک گئے. نہیں, اس کے اندر کنٹینیوسلی اس کو امپروو کیا جاتا ہے. کوالٹی ایٹ دا سورس, واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینس کہ جو ورک سینٹر ہے لیٹ سے, وہ جو کچھ پروڈیوس کر رہا ہے تو اس کا جو آپریٹر ہے وہ انشور کرے گا کہ کوالٹی پروڈکٹ پروڈیوس ہو رہا ہے. وہ ادھر انسپیکٹ کرے گا اور اس سے اگلا ورک سینٹر بھی جب اس کو یوز کرے گا تو وہ اس کو چیک کرے گا کہ کوالٹی اس کی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے کوئی الگ سے کوالٹی کنٹرول کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی, انسپیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی سیمپل نکالا اور اس کی جا کر انسپیکشن کی اور دیکھا کہ کوالٹی کس قسم کی ہے. نہیں, جو کہ ہم ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ میں کرتے ہیں جہاں لاٹ سائز بڑے ہوتے ہیں, یہاں لاٹ سائز اسمال ہوتے ہیں. ادھر جو آپریٹر ہے وہ خود دیکھے گا کہ اس نے جو پروڈکٹ پروڈیوس کیا ہے وہ کوالٹی کا ہے کہ نہیں ہے. پھر جو اگلا ورک سینٹر جو اس کو یوز کر رہا ہے وہ اس کو یوز کرنے سے پہلے اس کو دیکھے گا کہ کوالٹی کا پروڈکٹ وہ یوز اپنے پروڈکٹ کے اندر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اس سے ایک سیکوینشل انسپیکشن کا کانسیپٹ آتا ہے. دو کا دیٹ از اتھارٹی ٹو اسٹاپ لائن. فار ایگزامپل, ایک آپریٹر ہے, اس نے پروڈکٹ پروڈیوس کیا اینڈ دین ہی ریئلائزڈ کہ یہ کوالٹی کا نہیں ہے, اس کے اندر ڈیفیکٹ ہیں, تو ہی ہیز دا اتھارٹی ٹو شٹ ڈاؤن دا لائن. وائی؟ بیکاز اگر وہ آگے پروڈیوس نہیں کرے گا آبویسلی تو لائن جو ہے وہ, کیونکہ یہ پل سسٹم کے اوپر ہے کہ ڈاؤن اسٹریم والا ورک سینٹر اپ اسٹریم کو آرڈر پلیس کرتا ہے تو تب اپ اسٹریم والا پروڈکشن کرتا ہے اور اس کو سپلائی کرتا ہے. تو یہ پل سسٹم کے بیسس کے اوپر کیونکہ اس کے اندر ڈیفیکٹو آ گیا تو لائن آٹومیٹکلی شٹ ڈاؤن ہو جائے گی, لیکن اس کو اتھارٹی بھی ہوگی کہ وہ شٹ ڈاؤن کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ پھر اٹریکٹ کرے گا لوگوں کو اور دوسرے آپریٹرز کو ٹو کم اینڈ ہیلپ ہم ریزالونگ دیٹ پرابلم. تو وہ اتھارٹی جو ہے یہ ایک آپریٹر کو دی جاتی ہے, ناٹ کہ جی سپروائزر یا مینیجر ڈیسائیڈ کرے کہ لائن شٹ ڈاؤن ہو کہ نہ ہو. یہ آپریٹر اپنے بیسس کے اوپر کر لیتا ہے. دوسرا بیسیکلی پوکا یوک, اندر جیپنیز ٹرم, فیل سیف پروسیسز, فیل سیف اکوپمنٹ یوز ہو رہا ہے. اس کے اندر بریک ڈاؤنز کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اس فیل سیف پروسیسز کیسے لے کر آتے ہیں؟ وہ بیسیکلی پریونٹیو مینٹیننس کے بیسس کے اوپر فیل سیف پروسیس ہوتا ہے. پریونٹیو مینٹیننس کیا ہے؟ اٹ از شیڈیولڈ مینٹیننس. اس کے اندر ریگولر انسپیکشن ہوتی ہے. ایک تو شیڈیولڈ انسپیکشن ہوگی, پارٹ بیسیکلی ابھی اس کے اندر اتنا دم ہے کہ وہ کچھ عرصے اور یوز کیا جا سکے, لیکن نہیں, انسپیکشن کے وقت اگر وہ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ انسپیکشن تک یہ پارٹ جو ہے یہ بریک کر جائے گا تو وہ اس کو ادھر ہی ریپلیس کر دیں گے رادر دین اس کو چلنے دیں. فار ایگزامپل, جب ہم کار اپنی چلاتے ہیں تو کار کئی لوگ ہوتے ہیں جو کارز کو اس وقت تک چلاتے ہیں
اور اس کی ٹیوننگ نہیں کرتے, اس کے پارٹس چینج نہیں کرتے جب تک وہ بریک ڈاؤن نہ کر جائے. آن دا ادر ہینڈ دیر آر پیپل جو ریگولرلی, جو ان کو ٹائم دیا ہوا ہے اس کے اوپر, اس کے لیٹ سے 10,000 کلومیٹر کے بعد اس کے ٹیون اپ کرانے لے کر جائیں گے, اس کے اندر پلگس وغیرہ کو دیکھیں گے, اس کو ریموو کریں گے, اسی جگہ نئے پلگس ڈالیں گے. وہ نہیں کریں گے انتظار کہ جی اس کو ہم کچھ اور عرصہ چلا لیں جب تک یہ بریک ڈاؤن نہ ہو جائے. وہ اس کو پریونٹیو مینٹیننس کے طور پر لے کر جاتے ہیں. لیٹ سے ایوری 10,000 کلومیٹر کے بعد جا کر اس کے پلگس چینج کر دیے, اس کے پارٹس چینج کر دیے, سو دیٹ جو کار ہے وہ بریک ڈاؤن نہ کرے اور اسموتھ رننگ اس کی ہوتی رہے, وہ آپریٹ کرتی رہے. اسی طرح یہ اکوپمنٹ اور مشینری جسٹ ان ٹائم کے اندر بھی پریونٹیو مینٹیننس کے طور پر ہم کرتے ہیں انسپیکشن ریگولرلی شیڈیولڈ بیس کے اوپر. بیسیکلی یہ پریونٹیو مینٹیننس ہوتی تو کاسٹلی ہے, کیونکہ اس کے اندر اگر ایک پارٹ لیٹ سے 1 مہینہ اور چل سکتا ہے, لیکن ہم اس کو ریموو کر رہے ہیں کیونکہ نیکسٹ انسپیکشن 3 مہینے کے بعد ہے, تو ایکسپینسو تو پڑ رہی ہے, لیکن یہ اس سے کم ایکسپینسو ہوتی ہے جو کہ ایک مشین بریک ڈاؤن ہونے کے بعد جب ہم کریکٹیو مینٹیننس کی طرف جاتے ہیں اس سے پریونٹیو مینٹیننس سستی پڑتی ہے. کیونکہ جب ایک بار مشین بریک ڈاؤن ہو جائے تو مٹیریل فلو کے اندر امپیکٹ آئے گا, شارٹیجز ہوں گے, پرابلمس کریٹ ہوں گے, تو اس کے لیے پھر انوینٹری بلڈ اپ کرنی پڑ جائے گی, تو وہ جو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہیوی پڑتی ہے. ورکرز جو ہیں, جو آپریٹرز ہیں مشین کے, وہ ریگولرلی ایوری ڈے ایک بیسک انسپیکشن کرتے ہیں مینٹیننس کے لیے, جو کہ بیسک مینٹیننس وہ کی جاتی ہے. ایک تو شیڈیولڈ ہے, ایک ایوری ڈے کی مینٹیننس ریگولرلی وہ پرفارم کرتے رہتے ہیں. اس کے اندر اکوپمنٹ کا کیئر اور ویل ٹرینڈ ورکرز کا یوز از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اگر ویل ٹرینڈ ورکر نہیں ہے تو وہ اپنے اکوپمنٹ کی مینٹیننس بھی خود نہیں کر سکے گا. اس کو اپنے اکوپمنٹ کے بارے میں بالکل پتہ ہونا چاہیے, اور اس اکوپمنٹ کو وہ کلین رکھتے ہیں جسٹ ان ٹائم فلاسفی کے اندر, کہ جب کام ختم کیا تو سب چیزوں کو وہ کلین کریں گے, کیونکہ اگر اکوپمنٹ کلین ہوگا تو اس کے اندر ڈیفیکٹ نظر آئیں گے. جو پرابلم ہے پارٹس کو, اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ کلیئرلی نظر آئیں گے. اگر کلین نہیں ہوگا تو وہ بھی جو اس کے وہ ڈرٹ ہے, جو اس کے اوپر مٹی اور پڑی ہوئی ہے, وہ اس ڈیفیکٹ کو ہائڈ کر لے گی. تو اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو اکوپمنٹ ہے اس کا کیئر اور ویل ٹرینڈ ورکرز کا یوز جسٹ ان ٹائم فلاسفی کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے.